کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا نے انسان کی پرائیویسی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے افراد کی ذاتی زندگی بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی، اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک جاسوس بن چکا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس جاسوس کو ہم اپنی ذاتی زندگی کی مخبری کی اجازت خود دیتے ہیں۔ بات کی جائے سوشل میڈیا پر فیس بک، ٹویٹر اور دیگر پیغام رسانی کی ایپس کی، تو انسان کی دن بھر کی تمام معلومات عام لوگوں کی رسائی میں ہوتی ہیں۔ ناشتے میں کیا کھایا، آج کون سے رنگ کے کپڑے زیب تن کیے، ہم سب کچھ روزانہ ہی فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق فیس بک پر خواتین 80% معلومات اپنے بارے میں شیئر کرتی ہیں، اور ان میں سے اکثریت ان خواتین کی ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور نمایاں ظاہر کرنا چاہتی ہیں۔ عام طور پر اس قسم کی خواتین سوشل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے سرگرم نظر آتی ہیں۔ بہت سی خواتین سوشل میڈیا پر محض تفریحی مواد کو ہی شیئر کرتی ہیں، تو دوسری خواتین وہ ہیں جو اپنی کاروباری اور دفتری سرگرمیوں کی ترویج کے لیے مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں۔ کچھ احساس کمتری کا شکار خواتین بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم صرف اپنی تعریفوں کے لیے ہی استعمال کرتی ہیں۔ بن سنور کر اپنی تصاویر کو سوشل میڈیا پر اس لیے شیئر کرتی ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ لائکس، کامنٹس اور ری ٹویٹس مل سکے، کیونکہ ان میں خود نمائی کا عنصر بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے۔ خواتین کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ اپنی دوستوں اور دیگر عزیزوں کی سوشل میڈیا پر پذیرائی سے متاثر ہو کر اپنا فیس بک اکاؤنٹ بناتی ہیں، اور پھر انہی کی طرح روزمرہ کی سرگرمیوں کو سوشل میڈیا جیسے فیس بک اور ٹویٹر پر شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ خواتین کی اس قسم کی سرگرمیوں سے اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو تحریک ملتی ہے۔ کچھ بااعتماد خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کی رائے کو ہرگز ترجیح نہیں دیتی۔ انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ ان میں کون سی صلاحیت موجود ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق عام طور پر 10 سے 25 برس کی عمر تک انسان اپنی منفرد پہچان بنانے کے لیے خود کو بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس دوران لوگ بھی ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں۔ پہلے وقتوں میں خواتین ایک دوسرے کے بارے میں جاننے اور سنگل لینے کے لیے کئی جتن کرتی تھی۔ محلے میں عورتیں اپنے گھر کی دیواروں پر لپک کر دیکھنے لگتی کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ شاید اسی مسئلے کا توڑ نکالنے کے لیے فیس بک وال کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہمیں ان باتوں کا احساس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری پرائیویسی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، تو ہم ان سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کم کرنے لگتے ہیں، اپنی تصاویر کی پوسٹنگ کو کم کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے موبائل فون میں کچھ ایسی ایپس موجود ہوتی ہیں جو کہ ہماری آواز اور تصاویر کو کسی نامعلوم شخص تک پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہیکرز کی اکثریت نے موبائل فونز کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ کسی بھی علاقے میں کسی بھی گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہیکرز بآسانی منٹوں میں سب تصاویر کے ساتھ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی جہاں کسی حد تک ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، اسی طرح اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج کل جہاں ہم موبائل فون اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنے لیے آرام دہ اور معلومات کا خزانہ قرار دیتے ہیں، عین اسی وقت یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک بڑے جاسوس کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، جس کی مدد ہم لوگ خود ہر لمحہ کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔